شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اہل جہاں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس واقعے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن قانون دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، پس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا، کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک یہی بات بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دیکھ لیں، پس تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری اور تم مر گئے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ۔ پھر انہوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور شہر کے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش طلب کرنا تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیتے ہیں۔ پھر جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا ظالموں نے اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے چٹان کو مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ کو اپنا اپنا گھاٹ معلوم تھا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین میں اگنے والی چیزیں مثلاً ساگ، پات، کھیرے، گندم، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ پس جاؤ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ گناہ کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔